اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ یہ واقعہ جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں بہت ایمان افروز واقعہ ہے۔ ایک بار پورا ضرور سنیں کہ کیسے ایک ہندو کے گھر ایک مسلمان بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس واقعے کو پورا سمجھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اینڈ تک لازم دیکھیں۔ محترم ناظرین، پرانے زمانے میں لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے تھے اور یہ واقعہ بھی دور جہالت کا ہے۔ ایک ہندو باپ تھا جس نے اپنی بیٹی کو کبھی پیار سے نہیں دیکھا تھا، کبھی اس کو بیٹی نہیں سمجھا۔ وہ تو چاہتا تھا کہ اسے قتل کر دے۔ جب بھی وہ اپنی بیٹی کو مارنے کا پروگرام بناتا، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا اسے بچانے کا۔ اس کے 3 بیٹے اور تھے اور وہ اپنے تینوں بیٹوں سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اپنی بیٹی سے اتنا ہی نفرت کرتا تھا۔ وہ سمجھتا بیٹے سہارا ہوتے ہیں جبکہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں۔ ہندو کی بیٹی کو حالانکہ کچھ نہیں سکھایا گیا تھا، لیکن اس کے دل میں ہر کسی کے لیے رحم دلی تھی۔ اللہ والی لڑکی کی سوچتی تھی کہ میرا باپ سورج کو خدا مانتا ہے، وہ صبح سویرے اٹھ کر اس کی پوجا کرتا ہے۔ کیا یہ سورج ہمارا خدا ہے؟ کیا یہ سورج نے پوری دنیا بنائی ہے؟ اگر یہ ہم سب کو بنانے والا ہے تو یہ ڈوب کیوں جاتا ہے؟ لیکن اس سوال کا جواب اسے کبھی نہیں ملا۔ جب وہ بڑی ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے آس پاس کی مسلمان لڑکیاں بڑے سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے کہیں جا رہی ہوتی تھی۔ وہ کہاں جا رہی ہوتی ہیں؟ اس کے دل میں خواہش جاگی، کیا میں بھی ان کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ چنانچہ اس نے اپنے باپ سے ان کے ساتھ جانے کی خواہش کی تو اس کے باپ نے اسے بہت مارا اور کہا ہماری لڑکیاں باہر نہیں جاتی علم حاصل کرنے، اور وہ لڑکیاں مسلمان ہیں، پتہ نہیں کیا پٹی پڑھائی جاتی ہے ان کو۔ اس نے کہا خبردار، گھر بیٹھی رہو، کسی مسلمان کے قریب بھی مت جانا اور چپ چاپ گھر کا کام کرتی رہو۔ اسی طرح سال گزر گئے، وہ بچی بڑی ہو گئی۔ باپ نے بیٹوں کی تو شادی کر دی، لیکن بیٹی سے کہا تیری شادی نہیں کروں گا کیونکہ تو چلی جائے گی تو گھر کے کام کاج کون کرے گا؟ اس کے بعد تو پہلے ہی اس کے دشمن تھے۔ جب ان کی شادی ہوئی تو وہ اپنی بیویوں میں ایسے مصروف ہوئے کہ باپ کے گھر کو مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اس لیے وہ بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بھائیوں کا یہ حال تھا کہ انہوں نے گھر کا خرچہ بھی بند کر دیا تھا۔ وہ لڑکی سارا دن گھر کو سنبھال رہی تھی۔ باپ کو یہ بات بھی گوارا نہ تھی کہ بیٹی گھر سے باہر جا کر کام کرے۔ ایک دن اس نے باپ سے کہا بابا، ہمارے گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ آپ مجھے اجازت دیں تو میں باہر جا کر محنت مزدوری کروں۔ آپ بوڑھے ہو گئے ہو اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کوئی بھی محنت مشقت والا کام کریں۔ یہ سن کر باپ کو غصہ آ گیا اور بولا تم جانتی ہو ہمارے گھر سے لڑکیاں باہر نہیں جاتی۔ لڑکی بولی بابا، اس وقت تمام بھائیوں نے گھر کا خرچ دینا بند کر دیا ہے۔ اگر ہم چند پیسے نہیں کمائیں گے تو ہمیں مجبوراً بھیک مانگنا پڑے گی، جو میں نہیں چاہتی۔ باپ نے لڑکی کی باتوں پر غور کرنے کے بعد اس کو مجبوراً اجازت دے دی۔ لڑکی کام کے لیے باہر نکلتی، سخت مزدوری کرتی، محنت مشقت کرتی۔ وہ دیکھتی تھی کچھ لڑکیاں دوپٹہ اوڑھے ہوئے جا رہی تھی، وہ بچپن سے دیکھ رہی تھی۔ آج دل میں خیال آیا کہ یہ کہاں جاتی ہیں تو وہ ان کے پیچھے چل پڑی۔ لڑکیاں چلتی ہوئی ایک بڑے گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے بھی داخل ہونا چاہا تو اسے روک لیا گیا اور پوچھا تم کون ہو اور کیوں اندر جانا چاہتی ہو؟ لڑکی بولی میں اندر دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر یہ لڑکیاں یہاں کیا کرنے آتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کام کی جگہ نہیں ہے، یہ مدرسہ ہے اور یہاں پر انہیں دینی تعلیم دی جا رہی ہے۔ لڑکی نے حیرت سے پوچھا مدرسہ، دینی تعلیم، یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ لڑکی نے جواب دیا نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا اس لیے تمہیں دین اسلام کا پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا کیا تم مسلمان ہونا چاہتی ہو؟
لڑکی نے کہا پہلے تم مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ کہ تم کیا سکھاتے ہو، تب میں مسلمان ہونا چاہوں گی۔ اس شخص نے اسے اندر جانے دیا اور اسے ایک دوپٹہ دیا گیا اور کہا جہاں پر یہ بزرگ بیٹھے ہیں ان کا درس ہوتا ہے، ان کو سنو، اگر تمہارے دل میں کچھ ہوتا ہے تو بتانا۔ وہ لڑکی وہیں بیٹھ جاتی ہے، ان کا درس سننے لگتی ہے، اس کے دل میں نرمی آنے لگتی ہے۔ وہ سوال جس کے جواب اس کے دل میں تھے، ایک دن میں ہی اسے سب کچھ مل گیا اور اس کے دل میں نور بھر گیا۔ اب اسے پتہ نہیں چلا کہ اب اسے پتہ چل گیا تھا کہ ہمارا رب وہ ایک ہے جو نظر نہیں آتا اور اسی نے پوری دنیا بنائی ہے۔ اس دن اس نے وہ نصیحت سنی اور گھر چلی گئی۔ جتنا وہ کماتی جا کر اپنے باپ کو دے دیتی تھی، باپ کو کانوں کان خبر ہی نہ تھی کہ بیٹی کہاں جا رہی ہے۔ ایک دن وہ سبق لے کر گھر میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے بھائی اس کے باپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسے دیکھ کر انہیں موقع مل گیا اور کہنے لگے، بابا آپ نے اسے باہر جانے کی اجازت کیوں دی؟ ہم نے سنا ہے کہ یہ مسلمانوں کے محلے میں جاتی ہے، دیکھنا کہیں ہمارا مذہب ہی نہ چھوڑ دے۔ باپ تو پہلے بھی شک کرتا تھا۔ اس نے بیٹوں کی باتوں میں آ کر بیٹی کو بہت مارا، اتنا مارا کہ اس کا خون نکل آیا۔ باپ نے کہا کہ اب تو کام کرنے نہیں جائے گی۔ لڑکی بولی، پر بابا گھر کا خرچ کہاں سے آئے گا؟ میں محنت مزدوری کرتی ہوں، بھائی تو خرچہ نہیں دیتے۔ بھائیوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے بھی اسے مارنا شروع کر دیا اور کہا زبان درازی کرتی ہے، یقیناً یہ مسلمانوں کے پاس جاتی ہوگی اور مسلمان اسے ہمارے خلاف بھڑکاتے ہوں گے۔ پہلے تو اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا تھا اور آج ہمارے سامنے زبان درازی کرتی ہے۔ بھائیوں نے اسے مار مار کر بے ہوش کر دیا اور باپ بھی اسے برا بھلا کہتا گھر سے باہر نکل گیا۔ پورا دن وہ بے ہوش رہی۔ صبح فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی، وہ اٹھی، اس نے وضو کیا، بڑی مشکل سے اس نے نماز فجر ادا کی اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ان کے مذہب میں شامل نہیں ہونا، مجھے ان سے بچا لے۔ جب باپ گھر میں داخل ہوا اس وقت وہ دعا مانگ رہی تھی۔ باپ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اسے پکڑ کر کہا یہ کیا کر رہی ہے تم؟ کس نے سکھایا تجھے؟ اس نے کہا میں علم حاصل کر رہی ہوں، حق سچ کا علم اور دین پر چلنے والی ہو گئی ہوں۔ باپ نے کہا کیا مطلب تو ہمارا مذہب چھوڑ چکی ہو؟ لڑکی نے کہا الحمدللہ میں اب مسلمان ہو چکی ہوں۔ یہ سن کر باپ اس پر ہاتھ اٹھانے والا تھا۔ اس لڑکی نے کہا بابا مجھے مارنے سے پہلے میرے کچھ سوالوں کے جواب دو۔ تم جس سورج کو خدا مانتے ہو اس کو کس نے بنایا ہے؟ باپ نے کہا اسے کسی نے نہیں بنایا، وہی ہم سب کو بناتا ہے۔ پھر وہ رات کے اندھیرے میں غائب کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا بنانے والا اسے منہ چھپا کر چھپ تھوڑی نہ جاتا ہے؟ تم کو اور مجھے بنانے والا وہ ہے جو نظر نہیں آتا اور کبھی چھپتا نہیں ہے، جو ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا، اور اس کے اشارے پر سورج، چاند، ستارے، ساری کائنات اس کی عبادت کرتی ہے۔ اس نے آپ کو اور مجھے بنایا ہے۔ مگر باپ کو اس کی باتیں سمجھ میں نہ آئیں۔ اس کے باپ نے کہا لگتا ہے تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ لڑکی نے کہا میں جس مذہب کو ماننے لگی ہوں اس مذہب میں بیٹیوں سے بہت محبت کی جاتی ہے، عورت کو عزت دی جاتی ہے۔ خدا را آپ بھی اپنے مذہب کو بدل دیں، آپ بھی سکون میں آ جائیں گے، آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ بابا میں آپ کا بھلا چاہتی ہوں اس لیے آپ سے کہہ رہی ہوں، آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتی ہوں۔ مگر باپ کو اس کی بات سمجھ نہ آئی، وہ اسے دھتکار کر کمرے میں چلا گیا۔ مگر اس پر ایک آفت آ چکی تھی، اس کی ایک آنکھ میں کافی دنوں سے بہت درد تھا۔ جب اس نے بیٹی کو برا بھلا کہہ کر اندر جانے کی کوشش کی تو اس کی آنکھ خود بخود پھٹ گئی اور خون نکلنے لگا۔ وہ چلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا میری آنکھ جل رہی ہے اور لگتا ہے کہ اسے کوئی بار بار پھوڑ رہا ہو۔ اس نے کہا میرے بیٹوں کو بلاؤ، وہی مجھے حکیم کے پاس لے کر جائیں گے۔ لڑکی دوڑتی ہوئی بھائیوں کے پاس گئی تو انہوں نے کہا
ہم کیوں کر جائیں؟ تم ان کی بیٹی ہو، جاؤ ان کی خدمت کرو۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ پھر وہ حکیم کو بلا کر لے آتی ہے۔ حکیم نے باپ کی آنکھ دیکھی تو کہا میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، یہ تو بہت عجیب معاملہ لگ رہا ہے۔ وہ باپ اب اپنی بیٹی کا محتاج ہو گیا تھا، جو کچھ کبھی اکڑ کر چلتا تھا۔ وہ لڑکی اس کے سامنے عبادت کرتی تھی مگر وہ اس کا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنے دین پر لانا تھا۔ ایک دن بیٹی وضو کر رہی تھی کہ اس نے اللہ کے حضور گڑ گڑانا شروع کر دیا، یا اللہ میں تجھے مانتی ہوں، تو سب کا رب ہے، تو سب کو دیتا ہے، میرے باپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے، اس کی تکلیف دور ہو جائے۔ وہ دعا مانگ رہی تھی، اتنے میں باپ کی آواز آئی، دیکھو بیٹی یہ میرے پاس کون کھڑا ہے؟ وہ دوڑتی ہوئی باہر آئی، وہاں نورانی شکل کے ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اس کی آنکھ پر رکھا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا، خاموش رہو، ہمیں خاص تمہاری بیٹی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے جیسے ہی آنکھ پر ہاتھ پھیرا وہ ایسی ہو گئی جیسے کبھی خراب تھی ہی نہیں۔ باپ حیران ہو کر کہتا ہے، آپ کون ہیں اور دروازہ کھولے بغیر آپ کیسے آئے؟ اس بزرگ نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجا گیا ہوں۔ تم نہیں مانتے کہ خدا ہے، پر اسی خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اب بتاؤ کون تمہارے کام آیا، تمہارا سورج یا وہ اللہ جو نظر نہیں آتا؟ تمہارا کوئی بیٹا اس مشکل گھڑی میں تمہارے ساتھ نہیں؟ آج وہی بیٹی کام آئی جس کو تم نے بوجھ سمجھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر خاص کرم کیا ہے۔ اگر تم اپنا بھلا چاہتے ہو تو کلمہ حق پر مسلمان ہو جاؤ۔ باپ تو پہلے ہی بہت دکھی تھا کہ اس کے کسی بیٹے نے اس کا خیال نہیں کیا، اور بیٹی کو دیکھ کر اس نے کہا، یہ سچ کہتی تھی، اسلام تو ایک اچھا مذہب ہے۔ وہ جو اپنی بیٹی سے محبت کرنے لگا اور اس نے کہا، میں کلمہ حق پڑھتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ اس بزرگ نے باپ کو کلمہ حق پڑھایا، اور باپ جو اپنی بیٹی سے شدید نفرت کرتا تھا کہ اسے قتل کرنا چاہتا تھا، اس نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اب تندرست ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، بیٹی اب جب تک مجھ میں سانس ہے تم باہر نہیں جاؤ گی، میں خود محنت مزدوری کروں گا، تم میری خدمت کر کے اپنا درجات بلند کرنا۔ پھر باپ بیٹی اس مدرسے میں اکٹھے جاتے اور دینی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔